الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ 77 سے آیت مبارکہ 82 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آیت مبارکہ 60 سے ہم حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہم السلام کے قصے کے بارے میں تفصیلی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فہم و عمل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ یہاں سے اس قصے کا تیسرا واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا فانطلقا، تو وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتیا، جب وہ دونوں آئے، اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، تو ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ مہمان بنائیں ان کو، فوجدا، تو ان دونوں نے پائی، فیہا جدارن، اس میں ایک دیوار، یریدو، وہ چاہتی تھی، ان کے، ینقض، ٹوٹ جائے، ٹوٹ گرے، فاقامہ، تو اس نے قائم کر دیا، اس کو درست کر دیا۔ قالا، اس نے کہا، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذتا، البتہ آپ لے لیتے، علیہ، اس پر، اجرا، اجرت۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے۔ اب یہاں دو کی بات ہو رہی ہے۔ یوشع بن نون یا تو اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، یا صرف ساتھ خاموشی سے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ اصل توجہ سیکھنے اور سکھانے والے پر، یعنی حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام پر ہے۔ اب یہ دونوں چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے باشندوں سے کھانا مانگا، کیونکہ اس وقت ہوٹل وغیرہ کا رواج نہیں ہوتا تھا۔ عام رواج یہ تھا کہ مسافر جہاں سے گزرتے وہاں کی بستی والوں کا حق ہوتا تھا کہ ان کی مہمان نوازی کرتے، لیکن اس بستی والوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو فوجدا فیہا جدارن، انہوں نے ایک دیوار کو دیکھا، این ینقض کا روٹ ورڈ نون قاف ضاد، ٹوٹنا، دیوار کمزور تھی، ٹوٹنا ہی چاہتی تھی۔ فاقامہ، تو انہوں نے اسے درست کر دیا اور کسی مزدوری کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ بھی عجیب ہیں، گاؤں والوں نے تو اتنی بے مروتی کا ثبوت دیا کہ ہمیں سوکھی روٹی تک نہ دی، اور آپ ہیں کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ درست کرتے جا رہے ہیں، آپ اس پر اجرت لے سکتے ہیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے۔ پہلی بار آپ نے تعجب کا اظہار کیا، دوسری بار اعتراض کیا، اور تیسری بار مشورہ دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا، یہ، فراق و جدائی، بینی و بینک، میرے درمیان اور تیرے درمیان، سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو، بتاویل، حقیقت، ما لم، اس کی جو نہیں، تستطع، تو کر سکا، علیہ، اس پر، صبرا، صبر۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب ہم مزید آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مشورہ دیا تھا کہ میں بولوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش
حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہم کچھ اور باتیں بھی جان لیتے۔ سأنبئک بتأویلہ، اب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تعویل، اس کا روٹ ورڈ حمزہ واو لام، اس کا روٹ کسی چیز کا اصل کی طرف لوٹنا، یعنی ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ اما السفینہ، تو رہی کشتی، فکانت، تو وہ تھی، لمساکین، مسکینوں کی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، فاردت، تو میں نے چاہا، ان اعیبہا، کہ میں عیبدار کر دوں اس کو، وکانا، اور تھا، وراءہم، ان کے پیچھے، مالکن، ایک بادشاہ، یاخذو، جو لے رہا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصبا، ظلم سے، چھین کر، غصب کر کے۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ مسکینوں کی تھی۔ مسکین، اس کا روٹ ورڈ سین قاف نون، ٹھہرا ہوا، غربت کی وجہ سے۔ جن کی کشتی تھی وہ ملاح تھے، لیکن اتنی آمدن نہ تھی کہ پیٹ بھر سکتے، یعنی غریب لوگ تھے، تو میں نے ان کی کشتی کو اس لیے عیبدار کیا کیونکہ وراءہم یاخذ کل سفینۃ، کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر کشتی زبردستی چھین کر غصب کر لیتا تھا۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام اپنے کاموں کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو ظاہر میں کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے، یعنی ظاہری علم کی بجائے وہ باطنی علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایسا حقیقی زندگی میں بھی ہمیں کئی بار واسطہ پڑتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کچھ اور نکل آتی ہے۔ خیر سے شر اور شر میں خیر چھپا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اللہ کی اس میں کچھ اور ہی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے ہر ممکن محنت اور کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، پھر بھی فیصلہ اس کی مرضی کا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں تقدیر سے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہے کہ اس میں ہی اللہ کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے معاملات کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق کشتی میں سوراخ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کشتی 10 بہن بھائیوں کی تھی، 5 اپاہج تھے اور 5 کام کرنے والے تھے، اور یہی کشتی ان کا کل سرمایہ تھی۔ کشتی کو نقصان اس لیے پہنچایا کہ وہاں کے بادشاہ کو ایک جنگی مہم درپیش تھی، وہ لوگوں کی کشتیاں زبردستی لے رہا تھا۔ اگر ان غریبوں سے کشتی چھن جاتی تو ان کی آمدن کا سہارا ختم ہو جاتا، اس لیے اس کو عیبدار بنا دیا کہ بادشاہ اسے بیکار سمجھ کر نہ لے، اور بعد میں وہ ٹھیک کر سکتے تھے۔ چھوٹی آفت میں ڈال کر انہیں بڑی آفت سے بچا لیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ، تو تھے اس کے والدین، مؤمنین، دونوں مومن، فَخَشِينَا، تو ڈر ہوا ہم کو، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ وہ غالب آ جائے ان دونوں پر، طغیاناً، سرکشی سے، وکفرا، اور کفر کے ساتھ۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے متعلق بیان کیا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، کہ اس کو قتل کرنے کی وجہ بیان کی کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ اس کے والدین دونوں مومن اور نیک ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ ان کو ستائے گا، أَن يُرْهِقَهُمَا، ایک چیز کا دوسری پر اثر انداز ہونا، کہ وہ بچہ خود بھی سرکش، منکر اور کافر ہوگا، اور والدین کو بھی مجبور کرے گا، اور ان کی نیک نامی خراب کرے گا، اور ان کے لیے شدید تکلیف کا باعث بنے گا۔ اس لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ بدل کر دے ان کو، ربہما، ان کا رب، خیرا منہ، بہتر اس سے،
زکاتن پاکیزگی میں، و اقربا اور زیادہ قریب، رحمہ خشفقت میں، رحمت میں، فاردنا تو ہم نے ارادہ کیا، اصل حکم اللہ کا تھا اور حکم کی تعمیل حضرت خضر علیہ السلام نے کی، ان یبدلہما کہ بدل دیں اس بچے کو اس سے بہتر بچے سے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو نیک پاکیزہ بیٹے سے نوازے جو والدین کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنے، رحمہ اور اس میں اس میں صلہ رحمی کی صفت پائی جائے، والدین کے لیے مہربان اور شفیق ہو۔ اگر انسان اللہ کی حکمت اور فیصلے پر یقین کر لے تو اس کو کامل سکون مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے یا کچھ انسان سے لے لیتا ہے تو اس میں اس کے لیے بہت سی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ تو وہ تو تھی لِغُلَامَيْنِ دو لڑکوں کی، یتیمین دونوں یتیم، فی المدینۃ شہر میں، وَكَانَ اور تھا تحتہ اس کے نیچے، کنز لہما ایک خزانہ ان دونوں کا، وَكَانَ ابوہما اور تھا ان کا والد، صالحا نیک، فَأَرَادَا تو ارادہ کیا، رب کا تیرے رب نے، ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور نکالیں، کنزہما اپنے خزانے کو، رحمتن بطور رحمت، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، وما فعلتہ اور نہیں میں نے کیا اس کو، ان امری اپنے حکم سے، ذالک تعویل یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا جو اور ذالک تعویل یہ ہے حقیقت، ما لم جو نہیں تستطع علیہ صبرا تم استطاعت رکھ سکے اس پر صبر کی۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، تحتہ کنز لہما اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان دونوں بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کو قبول کیا اور دیوار گرنے سے بچ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں اور جب جوان ہوں تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ رحمتم من ربک یہ سارے کام اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئے، یہ نہیں تھا کہ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی اپنی مرضی یا ذہانت تھی، بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو یہ ان واقعات کی اصلیت ہے جن پر تم صبر کی استطاعت نہ رکھ سکے۔ یہ آخری حصہ بہت اہم ہے کہ یہ سب تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا، یعنی دنیا میں مومن پر جو بھی تکلیف، بیماری، مصیبت نازل ہوتی ہے، بظاہر وہ دیکھنے میں ظلم نظر آتا ہے، لیکن ان واقعات کے پیچھے اللہ کی عجب حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اللہ نے دنیا کا نظام اسباب کے تحت رکھا ہے اور لوگوں کو کام کی آزادی اور اختیار دیا ہے، لیکن وہ اپنی ایک مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے تقدیر اللہ کے فیصلے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں اپنی مرضی سے جس سے جو مداخلت چاہے کروا سکتا ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک آدمی نے تقدیر کا پوچھا تو فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے اٹھایا تو کہا دوسرا اٹھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا، نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا یہی تقدیر ہے۔ ہماری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل، ذہانت، مال و وسائل کے ساتھ ایک حدود کا پابند کر دیا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور امتحان صرف اس چیز کا ہے جس میں ہم آزاد ہیں۔ اس لیے اللہ کے وہ فیصلے جو بظاہر ہمیں مشکل اور تکلیف دہ لگتے ہیں،
ان کو بھی خوشی سے قبول کر لینے میں ہی خیر ہے، اور اپنی غلطیوں پر توبہ استغفار کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ کہ میرے ساتھ جو وہ کرے گا بہتر کرے گا۔ یہاں سے ایک اور عام سبق جو ہے استاد شاگرد کے تعلق کا سمجھ آتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا قرینہ استاد کا مقام، اس کا ادب، اس سے محبت، اس کی اطاعت، اس کی باتوں پر توجہ، اور پھر یہی تعلق استاد کا شاگرد کی اصلاح کے لیے اس جیسے اہم اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ باعمل استاد سے شاگرد اس کے عمل کی وجہ سے زیادہ سیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر یعنی علم شرع کے بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام علم باطن و حقیقت و اسرار کے بہت بڑے عالم تھے، جسے علم لدنی بھی کہا جاتا ہے۔ بظاہر بڑی سادگی سے واقعات سنائے گئے ہیں، لیکن فتنہ دجال سے حفاظت کی زبردست عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، وقت کے رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، علم کثیر عطا فرمایا۔ علم لدنی بھی براہ راست عطا فرما سکتے تھے، لیکن نہیں عطا فرمایا۔ اس کے لیے مشقت، محنت اور صبر کی تربیت سے گزارا کہ رشد و ہدایت سے منور ہونے، گہری بصیرت کا نور حاصل کرنے کے لیے میرے بندے کی تلاش خود کرنی ہوگی۔ آپ کی طرح اس موجودہ حق و باطل کے دور میں امت کی قیادت کرنے والوں کو بھی بصیرت حاصل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ کن حالات میں کون سا قدم اٹھانا ہے، کس مرحلے کو مؤخر اور کس کو مقدم کرنا ہے، ظلم و جبر کے خلاف یہ کون سا مرحلہ ہے اور اس میں کون سا انداز اختیار کرنا ہے، طائف والا یا غار ثور والا، شاب ابی طالب والا یا میثاق مدینہ والا، بدر و حنین والا یا دفاعی مرحلہ۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں امت کو سکھانے کے تمام مراحل موجود ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ کے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ارادہ شرعیہ کہ عملی زندگی میں ہونے والے مظالم، جبر و استحصال کے خلاف کھڑے ہو کر عملی تدابیر کرنا، دوسرا ارادہ تکوینی ہوتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف جو کوشش کر رہا ہے اس کوشش کے کامیاب ہونے کا کون سا وقت ہے۔ جد و جہد اور کوشش کرنے والوں کو اس کا مکمل اجر ملے گا، لیکن کوشش کامیاب اس وقت ہی ہوگی جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ معمور بندوں کو اس کا علم بھی دے رکھا ہوتا ہے، جن کو رجال الغیب کہتے ہیں، اہل خدمت، ایسے مردان حق جو زبردست باطنی نگاہ اور گہری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو ہمیں حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں نظر آتا ہے۔ یہ گہری سوجھ بوجھ اہل اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اپنی تاریخ دیکھ لیجئے، سلاطین کی تاریخ بھی بھری پڑی ہے۔ ایک ہی مثال پر اکتفا کروں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر کئی حملے کیے لیکن ناکام ہوا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعد بزرگوں نے لکھا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان الہند کا خطاب عطا فرمایا تھا، ان کا دامن تھا، اور ان کی ہدایت پر جب حملہ کیا تو پہلی کوشش ہی کامیاب ہوئی۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بھی ایک اہل نظر کی تلاش میں نکلے۔ مولانا روم سے کون واقف نہیں، وہ اہل نظر کی نگاہ سے ہی مولانا روم بنے۔ تفصیل کا وقت نہیں، لیکن تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ آج کل کے دجالی دور میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ امت کا ذوق اس قدر گر گیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ ہمیں کسی صاحب نظر کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتابیں ہی کافی ہیں۔ معاذ اللہ، کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اونچے درجے کے حامل ہیں؟ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے، سیکھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔